ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ باسمتی چاول کا تعلق پاکستان یا بھارت سے؟ پاکستان اور بھارت باسمتی چاول کی اس اہم قسم پر ملکیت کا حق جتاتے ہیں۔ اب یہ اختلافی معاملہ یورپی کمیشن کے سامنے پہنچ گیا ہے۔ بھارت نے باسمتی چاول کی قسم پر مکمل حق ملکیت حاصل کرنے کی درخواست یورپی یونین میں دی تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ ایک نئے تنازع نے جنم لے لیا۔ یہ درخواست پاکستان کے باسمتی چاول کی ایکسپورٹ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے یورپی کمیشن میں اس کی جوابی درخواست جمع کرا دی۔ پاکستانی اور بھارتی سرحد کے آر پار چاول اگایا جاتا ہے۔ یورپی یونین کے ضابطوں کے مطابق دونوں ممالک خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں اور انہیں ستمبر تک کی مہلت دی گئی ہے۔ پاکستان سے باسمتی چاول کی برآمد گزشتہ 3 برسوں سے یورپی یونین میں خاصی بڑھ گئی ہے۔ یورپی کمیشن کے مطابق 3 لاکھ ٹن باسمتی چاول کی طلب پاکستان سے پوری کی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں باسمتی چاول کے ایکسپورٹر پاکستان اور بھارت میں ہیں۔ چاول کی بین الاقوامی برآمد سے بھارت کو سالانہ $6.8 بلین حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اس مد میں سالانہ $2.2 بلین کماتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق چاول کی برآمد میں پاکستان کو چوتھی پوزیشن حاصل ہے۔ باسمتی چاول صرف بھارت اور پاکستان سے ہی عالمی منڈی میں پہنچتا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ان دونوں ممالک میں باسمتی چاول کو بنیادی خوراک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کو مختلف ذائقوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر گوشت کے پلاؤ اور بریانی کو بہت ذوق و شوق اور رغبت سے لوگ کھاتے ہیں۔ فوڈ سیکورٹی کے سلسلے میں ٹھوس اور تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کا بیان۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ ملک میں غذائی تحفظ کے حوالے سے ٹھوس کام تیزی سے کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی لوگ صفائی اور صحت کے تئیں بیدار بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ کچھ برسوں میں ملک کی معاشی ترقی کی وجہ سے کمزور لوگوں کی روزی روٹی کو بہتر بنانے میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ عام لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے۔ بچپن میں غذائی قلت اور پسماندگی کی روک تھام کے لیے حکومت نے غذائیت سے متعلق اسکیموں پر گزشتہ سال 15,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اس بجٹ میں ایک مربوط غذائیت سے متعلق ایک پروگرام مشن پوشن کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر زراعت نے فوڈ سیکورٹی ڈے کے موقع پر پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایک ویب سیمینار میں صحت مند کل کے لیے آج مضبوط کھانے کے موضوع پر کہا کہ حکومت نے اسکولوں میں مڈ ڈے کھانا شروع کیا ہے۔ معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے غذائیت کی اہمیت کے پیش نظر کئی اہم اقدامات کیے گئے ہیں، جیسے حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کو کھانا راشن فراہم کرنا، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد کے لیے رعایتی اناج، آنگن واڑیوں اور عوامی تقسیم کے نظام کا اس میں ایک اہم کردار ہے۔ آنگن واڑی ورکرز کا سری نگر میں اپنے مطالبوں کو لے کر احتجاج۔ آنگن واڑی ورکروں نے پیر کے روز ایک بار پھر یہاں پریس کالونی میں جمع ہو کر اپنے مطالبات خاص کر تنخواہوں کے حق میں احتجاج درج کیا۔ احتجاجی ورکرز اپنے مطالبات کو لے کر جم کر نعرے بازی کر رہی تھی۔ اس موقع پر ایک احتجاجی ورکر نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمیں بار بار سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ ہم سال 2019 سے تنخواہوں سے محروم ہیں اور ہمیں کورونا ڈیوٹی انجام دینے پر کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے سال گزشتہ ہمیں 5,000 روپے دینے کا اعلان تو کیا، لیکن ہمیں 5 پیسے بھی نہیں دیے گئے۔ کورونا ڈیوٹی انجام دینے کے لیے ہم گھر گھر جاتے ہیں۔ اس دوران 2 ورکرز کورونا کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلی گئی، لیکن حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آنگن واڑی ورکرز نے مطالبہ کیا کہ تنخواہوں کے علاوہ
وہ مراعات ملنے چاہیے جو ہیلتھ محکمے کے ملازمین کو مل رہی ہیں۔ شرمیلا 8 جولائی کو اپنی نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کریں گی۔ وائس شرمیلا، جنہوں نے حال ہی میں تلنگانہ میں پارٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا، 8 جولائی کو اس کا اعلان کریں گی۔ شرمیلا متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وائی ایس راج شیکھر ریڈی کی دختر اور موجودہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی ہمشیرہ ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کے طرز حکمرانی کی واپسی کے نعرے کے ساتھ اپنے حامیوں اور چاہنے والوں کے ساتھ سلسلہ وار اجلاس منعقد کیے تھے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ ہند سعودی دو طرفہ تجارتی حجم $33 ارب سے متجاوز۔ ہند سعودی تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ آزاد ہندوستان کی 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں یہ تعلقات ہر سطح پر مستحکم ہوتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں تعینات ہندوستانی سفیر نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $33 ارب سے متجاوز کر گیا ہے۔ ہندوستانی سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سعودی عرب میں جمہوریہ ہند کے سفیر ڈاکٹر اوصاف سعید نے بتایا کہ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کی گہرائی بہت مضبوط ہے۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ حقائق اور اعداد و شمار اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین تجارتی تبادلے کا حجم فی زمانہ $33 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ سعودی عرب اس وقت ایک اہم ترین ملک ہے۔ ہندوستان خلیجی خطے، شرق اوسط اور شمالی افریقہ میں مضبوط سفارتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب ان میں اہم ترین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت آج سعودی عرب میں ادارہ جاتی کام ایک اچھی علامت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے معاشی، سیاسی اور معاشرتی پہلوؤں پر اپنے مستقبل کے کام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے مزید کہا کہ سعودی عرب ہندوستان کے مابین تجارتی حجم بہت اچھا اور صحت مند ہے۔ چین، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی عرب ہندوستان کا چوتھا تجارتی شراکت دار ہے۔ فی الحال تجارتی تبادلے کا حجم 33 ارب اور ہندوستان کی سعودی عرب کی برآمدات $6 ارب سے متجاوز کر رہی ہیں۔ انڈین ایمبیسی ریاض کے مطابق مملکت سعودی عرب کے عہدیداران نے انڈیا میں تیار کردہ ویکسین کووی شیلڈ کو آسٹریا زینکا، جو سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین ہے، کے متبادل قرار دیا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں نجیب احمد نجیب کو سماعت فرمائیے گا۔ لیجیے اپنی غزل کے ساتھ حاضر ہوں۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں، پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں، امسال تو ہرگز نہ کریں عید کی شاپنگ، امسال تو ہرگز نہ کریں عید کی شاپنگ، ہر جا میں فقط رقص شرر دیکھ رہا ہوں، ہر جا میں فقط رقص شرر دیکھ رہا ہوں، آغاز محبت کا مجھے ہوش نہیں ہے، آغاز محبت کا مجھے ہوش نہیں ہے، انجام محبت کے ثمر دیکھ رہا ہوں، انجام محبت کے ثمر دیکھ رہا ہوں، جاہل کے سروں پر یہاں دستار فضیلت، جاہل کے سروں پر یہاں دستار فضیلت، عالم کو مگر برہنہ سر دیکھ رہا ہوں،
عالم کو مگر برہنہ سر دیکھ رہا ہوں۔ یوں ہے کہ کرونا نے کسی کو نہیں بخشا، یوں ہے کہ کرونا نے کسی کو نہیں بخشا، اجڑا ہوا خوشیوں کا نگر دیکھ رہا ہوں، اجڑا ہوا خوشیوں کا نگر دیکھ رہا ہوں۔ اہل خرد کی بات پس پشت ڈال کر، اہل خرد کی بات پس پشت ڈال کر کس طرح سے مرتا ہے بشر دیکھ رہا ہوں، کس طرح سے مرتا ہے بشر دیکھ رہا ہوں۔ پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں۔